Where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Some people think I'm an alien. کیا ایلون مسک ایک ایلین ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ ایلون مسک 1971 میں ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ان کی اپنے والد کے ساتھ اتنی بنتی نہیں تھی، اس لیے یہ اپنی والدہ کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ کیونکہ ان کی والدہ کینیڈا سٹیزن تھی تو اس لیے ان کو بھی کینیڈین پاسپورٹ اور سٹیزن شپ مل گئی۔ وہاں سے یہ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس شفٹ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، جس سے 2 دن بعد ہی خود کو ڈراپ آؤٹ کر کے ایک نئے بزنس کیریئر کی شروعات رکھی۔ اپنے بھائی کمبل مسک کے ساتھ زپ2 کمپنی کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک امریکن کمپنی نے $307 ملین میں ایکوائر کر لی۔ 1999 میں انہوں نے اپنے بھائی کمبل مسک کے ساتھ X.com ویب سائٹ کی بنیاد رکھی، جو کہ بعد میں ایک امریکن کمپنی eBay.com نے پے پال کی شکل میں $1.5 بلین کی رقم سے ان سے خرید لی، جس میں ایلون مسک کو $180 ملین کا شیئر ملا، جس سے 2002 میں ایلون مسک نے اسپیس ایکس کمپنی کی بنیاد رکھی۔ ٹیسلا کے ارلی انویسٹر، کو فاؤنڈر اور 2008 سے CEO بھی ہیں۔ ٹیسلا موٹرز کے سبسیڈری سولر سٹی کمپنی کے بھی کو فاؤنڈر ہیں، اور بورنگ کمپنی جو کہ ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل کمپنی ہے، ان میں 90% شیئر بھی رکھتے ہیں اور کو فاؤنڈر بھی ہیں۔ نیورالنک اور اوپن AI کے کو فاؤنڈر اور انویسٹر بھی ہیں۔ تو اب آتے ہیں ایلون مسک کے لائف کے سب سے بڑے گول کے بارے میں، جن کی وجہ سے انہوں نے ساری کمپنیاں شروع کی، اور وہ گول یعنی اسپیس ایکس کے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، ان کی ساری ویلتھ اور دولت انہوں نے بہت بار یہ ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے بہت موقعوں پر اپنی گھر بھی بیچ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی اون نہیں کیا اس وقت، اور میرا مشن صرف یہی ہے کہ میں ہیومنس کو یعنی انسان کو ایک ملٹی پلانیٹری اسپیشیز بناؤں، یعنی ایک ایسی اسپیشیز بناؤں انسان کو جو کہ ایک وقت پہ مختلف پلانٹس پہ جی رہی ہو۔ لائک فار ایگزامپل، خدا نہ کرے اگر فار ایگزامپل ارتھ کو کوئی ایسٹرائڈ ہٹ کرتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے جس سے جو ہے نا نیوکلیئر وار شروع ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی، جس سے پوری ہیومن اسپیشیز ختم ہونے کا خطرہ ہے، تو اسی وجہ سے اگر فار ایگزامپل اگر ارتھ پہ پوری اسپیشیز کسی بھی انفارچونیٹ ڈیزاسٹر کی وجہ سے ختم ہو گئی تو مارس پہ ایک سکسیسفل کالونی۔ تو اب چلتے ہیں اسپیس ایکس پہ۔ تو اسپیس ایکس ایلون مسک نے 2002 میں شروع، تو اسٹارٹ میں جب اسپیس ایکس ایلون مسک نے 2002 میں شروع کیا تو ان کا پلان یہ تھا کہ وہ رشیا جائیں گے اور رشین اسپیس ایجنسی جو ہے جس کا نام روسکاسموس ہے، اس سے ایک پرانا راکٹ لیں گے اور مارس پہ ایک مشن بھیجیں گے، جس سے پبلک میں مارس کے لیے وہ جنون پیدا ہوگا، اوپر آئے گا، جو کہ اپولو کے وقت میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا، جب نیل آرمسٹرانگ نے پہلی بار چاند پر اپنا پہلا قدم رکھا تھا۔ مگر ایلون یہ ڈیل رشیا کے ساتھ کرنے میں سکسیسفل نہیں رہے اور وہ واپس امریکہ آ گئے۔ امریکہ آنے کے بعد ان کا مشن چینج ہو گیا اور انہوں نے اب خود ہی راکٹ بنانے کی ٹھان لی۔ راکٹ بنانے کی فیز ان کی شروع ہوتی ہے فیلکن 1 راکٹ سے، جو کہ بہت ہی چھوٹا راکٹ ہے اور کم پے لوڈ رکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ پھر ان کا سب سے پہلا مشن، جو کہ ایک ڈیمونسٹریشن مشن تھا، جسے ہم ڈیمو مشن بھی کہہ سکتے ہیں، وہ 2006 میں ہوا، جو کہ ایک بالکل فیلئر تھا۔ مشن کی فوٹیج دیکھیے آپ خود ہی اسکرین پر، جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل سیکنڈز بعد ہی جیسے ہی فیلکن 1 نے پروپلشن کی، وہ ٹیک آف کیا، تو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس میں آگ لگ گئی اور فیول لائنز میں لیکیج ہو گئی، جس سے یہ مشن بالکل فیلئر ہو گیا۔ سیکنڈ مشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے 2007 میں، جو کہ بھی ایک فیلکن 1 راکٹ تھا، جو کہ کم پے لوڈ کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ مشن بھی ایک فیلئر تھا۔
فیلئر کا ریزن یہ تھا کہ جیسے ہی فیلکن 1 سیکنڈز بعد پروپلشن کرتا ہے، ٹیک آف کرتا ہے، اوپر جاتا ہے، اور اوپر جاتے ہی جب میکو ہوتا ہے یعنی مین انجن کٹ آف ہوتا ہے، مطلب یہ راکٹ کے 2 سٹیجز ہوتے ہیں، تو پچھلا والا سٹیج ہوتا ہے وہ اوپر والے سٹیج سے سپریشن کرتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے. تو اس پروسیجر کے دوران جیسے ہی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو وہ سپریشن کے دوران سپریٹ ہوتے ہی اوپر والے یعنی فرسٹ سٹیج کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور ٹکرانے سے فرسٹ سٹیج جو ہے اس کو ڈیمیجز ہوتی ہیں اس کے نوزل پہ جو کہ انجن کا ہے، ویکیوم انجن کا. تو اسی وجہ سے یہ مشن بھی انسکسیسفل رہا، ایک فیلئر رہا. اب اسپیس ایکس کے پاس فنڈز کی بہت زیادہ کمی ہونے لگی تھی، اور یہ تیسرا مشن جو یہ 2008 میں ہونے جا رہا تھا یہ ان کا آخری مشن ہونے والا تھا، کیونکہ کمپنی کی فائنینشیل حالت اچھی بالکل نہیں تھی. تو جب 2008 میں ان کا فائنل مشن یعنی فیلکن 1 راکٹ کا ایک ڈیمو مشن ہونے جا رہا تھا، تو وہ جیسے ہی ہوا راکٹ اوپر گیا، پروپلشن کی ٹیک آف کیا راکٹ نے، تو جو ہمیں پچھلے راکٹ میں یعنی جو 2007 میں جو پرابلم ہوئی تھی، جو کہ سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ فرسٹ سٹیج کے ساتھ سپریشن کے دوران ٹکراتا ہے اور فرسٹ سٹیج کو ڈیمیجز ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں پھر سے دیکھنے کو ملا. اور تھرڈ سٹیج جو ہے یہ بھی انسکسیسفل رہا، اور یہ ایلن مسک کے لیے ایک بہت ہی بڑا فیلئر تھا، کیونکہ اسپیس ایکس بینک کرپسی کی کگار پہ تھا اور کمپنی ختم ہونے والی تھی، بینک کرپٹ ہونے والی تھی. اسی ہی ٹائم میں ایلن مسک کو ایک اور بڑا مسئلہ فیس کرنا تھا، جو کہ ایک فائنینشیل کرائسس تھی 2008 میں، جو کہ آپ کو پتہ ہوگا. تو اسی دوران جو ہے ایلن نے گورنمنٹ سے لون لیا، اور کچھ انویسٹرز نے بھی ان کو لون دیا، اور جلدی کر کے انہوں نے 50 ڈیز کے اندر ہی دوسرا فیلکن 1 راکٹ تیار کیا ڈیمو مشن کے لیے. یہ ایسا ہی تھا کہ ڈو اور ڈائی سچویشن تھی. You had that third failure in a row. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. If that fourth launch hadn't worked, that would have been it. We would have not had the resources to mount a fifth. You couldn't have gone out at that point. Yes, death would have been, I think, inevitable because we did not have the resources to mount a fifth launch. This is a tricky business. Tricky. Yeah, I wish it wasn't so hard. اگر اسپیس ایکس یہ موقع بھی گوا دیتا تو آج اسپیس ایکس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. تو کہانی یہاں بہت ہی ایکسائٹنگ ہو جاتی ہے، وہ ایسے کہ جیسے ہی مطلب فیلکن 1 راکٹ پروپلشن کرتا ہے اور وہ ٹیک آف کر کے اوپر جاتا ہے، تو ہمیں ایک سکسیسفل میکو سٹیج یعنی مین انجن کٹ آف سٹیج دیکھنے کو ملتا ہے، اور بہت بیوٹیفلی فرسٹ سٹیج سیکنڈ سٹیج سے سپریٹ ہوتا ہے، اور پھر فرسٹ سٹیج انجن سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک سکسیسفل آربٹ گین کرتا ہے، اس میں سکسیسفل ہو جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انجن پھر بند کرتے ہیں یہ، اور جب پلانٹ کے دوسرے سائڈ پہ فرسٹ سٹیج جاتا ہے تو ایک دوسرا برن آؤٹ ہوتا ہے، جس سے یہ ایک بالکل ہی ایک سکسیسفل آربٹ گین کرتا ہے. اور یہ اچیومنٹ ایلن کے لیے بہت ہی بڑی اچیومنٹ تھی. کہنے کو تو یہ ایک ڈیمو مشن تھا، پر یہ مشن ہی وہی واحد ایک ریزن تھا جو کہ اسپیس ایکس کو بینک کرپسی سے لا کر پروفٹ میں کر دیتی ہے. اور پھر اسی مشن کے بیسس پہ ناسا نے اسپیس ایکس کو $1 بلین کا کانٹریکٹ دیا. اس کانٹریکٹ کے بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں، جو کہ اس سے بھی زیادہ ایک انٹرسٹنگ اور ایک دلچسپ کہانی ہے. ناسا کا کانٹریکٹ ملنے کے بعد ہی ایلن نے فیلکن 1 راکٹ جو تھا اس کو بالکل ہی آئیڈیا کو اسکریپ کر دیا. اس کے بعد فیلکن 5 جو تھا وہ آئیڈیا بھی اسکریپ کر دیا، اور فیلکن 9 پہ یہ کام کرنا شروع ہو گئی، جو کہ ناسا کے کانٹریکٹ کے لیے تھا.
فیلکن 9 راکٹ وہ راکٹ تھا جو آگے جا کے ایسا یونیک راکٹ بنے گا جو کہ ہمیں راکٹ انڈسٹری میں پہلے کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا. اس کا فرسٹ اسٹیج ری یوزیبل ہونے والا ہے اور یہ ایک ڈریگن اسپیس کرافٹ کو اوپر لو آربٹ میں بھی لے جا سکتا ہے. کی کیپیسٹی بہت ہی زیادہ ہے فیلکن 1 سے اور یہ واحد ہی وہ راکٹ ہوگا جو کہ اوپر جائے گا, ٹیک آف کرے گا اور ورٹیکلی خود واپس آ کے لینڈنگ کرے گا, زمین پہ بھی اور سمندر میں ایک فیری پہ بھی لینڈ کر پائے گا, جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ٹاپک ہے جو کہ ہم دوسری ویڈیو یعنی اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ڈسکس کرنے والے ہیں. تو اگر آپ کو پارٹ 2 دیکھنا ہے اس ویڈیو کا تو پلیز یہ ویڈیو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں کیونکہ آپ نے وہ ویڈیو مس نہیں کرنی کیونکہ وہ بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے. مجھے کامنٹس میں بتائیے کہ آپ ایلون کے فین ہیں کہ نہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں ایلون کے اور ایلون کے اس مشن کے بارے میں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. خدا حافظ. میں ہوں کیوریس ایشین اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوریس ایشین یوٹیوب چینل.